اس بندہ ناچیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کی 40 سال کے بعد اپنے بھائیوں اور اپنے والد گرامی قدر یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا جو احوال بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ العزیز آج کی تقریر اسی سلسلے کی چوتھی کڑی ہوگی۔ اور دوستوں کو معلوم ہے کہ میں نے آغاز سے یہ سارا واقعہ شروع نہیں کیا، بلکہ وہاں سے اس کا بیان شروع کیا ہے جہاں سے یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں اور والد محترم سے ملاقات کا معاملہ تشکیل پاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی موضوع پر آج چوتھا بیان ہوگا۔ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ایک بار بارگاہ حضور ختمیہ مرتبت میں درود و سلام کا نذرانہ ارسال کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی۔ خداوند تعالیٰ نے اس یوسف علیہ السلام کے سارے قصے کو قرآن مجید میں احسن القصص کا خطاب دیا۔ بہترین قصہ، حسین قصہ، اپنا پسندیدہ قصہ پروردگار عالم نے انبیاء کرام کے قصوں میں سے یوسف علیہ السلام کا قصہ اپنے لیے چن لیا۔ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تجھ پر بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں علماء کرام نے بڑی نکتہ آفرینیاں کی، بڑی گل افشانیاں کی، بڑی تباہ آزمائیاں کی، بڑی مارکہ آرائیاں کی، اور اس کی مختلف توجیحات پیش کی کہ خداوند تعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصص کا لقب کیوں دیا۔ علماء کرام نے مختلف اسباب، مختلف پس منظر بیان کیے ہیں اس کے احسن القصص ہونے کے۔ علماء نے فرمایا انما سمیت هذه القصة احسن القصص لأن الله احسن الى یعقوب علیہ السلام بأن رد علیہ بصرہ وولدہ یوسف بعد موتہ۔ علماء نے کہا ایک وجہ تو یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اسے احسن القصص کا لقب اس لیے دیا ہے کہ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بڑا بہترین سلوک کیا کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بھی لوٹا دی اور انہیں ان کا بیٹا یوسف بھی ملا دیا۔ وَلِأَنَّ اللَّهَ أَحْسَنَ إِلَى بَنِيهِ بِأَنْ تَابَ عَلَيْهِمْ، اور اس لیے بھی اس قصے کو بہترین قصہ کہا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے ساتھ بڑا بہترین سلوک کیا ہے،
باوجود ان کی خطاؤں کے، باوجود ان کے حسد کے، باوجود ان کی تنگ نظری کے، باوجود ان کے تعصب کے، باوجود یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کی بدسلوکی کے، باوجود ان کی مار پیٹ کے، باوجود باپ بیٹے کے درمیان 40 سال کا فاصلہ پیدا کرنے کا سبب بننے کے، اس کے باوجود، اتنی خطاؤں کے باوجود، اتنے گناہوں کے باوجود، اتنے جرموں کے باوجود اللہ نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا کہ جب انہوں نے توبہ کی اللہ نے اسی وقت ان کی توبہ قبول کر لی۔ ہائے ہائے ہائے، وَلِأَنَّ سُمِّيَتْ أَحْسَنَ الْقَصَصِ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ كَانَ مَآلُهُ إِلَى السَّعَادَةِ، اس لیے اسے بہترین قصہ کہا اللہ نے کہ اس قصے میں جس کا بھی ذکر آیا ہے ان تمام کا انجام بڑا اچھا ہوا۔ بولیے نا یارو، اس قصے میں جس کا بھی ذکر آ گیا ہے ان تمام کا انجام بڑا اچھا ہوا ہے، سب کا انجام بخیر ہوا۔ پھر سنیے، اس قصے میں جس کا ذکر آ گیا ہے ان تمام کا انجام بڑا بہترین ہوا، بڑا اچھا ہوا، خیر کے ساتھ ہوا۔ سبحان اللہ۔ وَلِأَنَّ أَوَّلَهُ مُحَبَّةٌ أَوْسَطَهُ مِحْنَةٌ وَآخِرَهُ عِصْمَةٌ، اللہ نے اس لیے اسے بہترین قصہ قرار دیا کہ اس قصے کا آغاز محبت سے ہوا، درمیان محنت سے ہوا اور اختتام عصمت پہ ہوا۔ بولیے نا، اس قصے کا آغاز محبت سے ہوا، درمیان محنت سے ہوا اور اختتام عصمت پہ ہوا۔ سئل رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لأي شيء سميت هذه القصة أحسن القصص قال لأن المتكلم هو أحسن القائلين والمخبر عنه هو احسن الناس وجہن۔ حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے اس قصے کو بہترین قصہ کیوں قرار دیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ قصہ بیان کرنے والا وہ ہے جو بہترین بات کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس لیے کہ قصہ بیان کرنے والا وہ ہے جو سب سے بہترین بات کرنے والا ہے، اور قصہ اس کا بیان کیا جو سب سے زیادہ بہترین حسن کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ قصہ بیان کرنے والا وہ ہے جو بہترین بات کرتا ہے، اور قصہ اس کا بیان کیا
جو انسانوں میں سب سے زیادہ بہترین حسن کا مالک ہے. اس لیے یہ قصہ احسن القصص کا لقب پا گیا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا حضور سے، ہوا آسن ام انتا، حضور آپ زیادہ حسین ہیں کہ یوسف زیادہ حسین تھے؟ سبحان اللہ. حضور آپ زیادہ حسین ہیں کہ یوسف علیہ السلام زیادہ حسین تھے؟ حضور نے مسکرا کے کہا، ہوا آسان و خلقن انا آسان، ہوا آسان و خلقن انا آسان و خلقن. فرمایا عائشہ تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ یوسف خلق میں بہتر ہے، میں خلق میں بہتر ہوں. ہوا آسان و خلقن انا آسان و خلقن. عائشہ تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ یوسف جیسا حسن والا کوئی نہیں، میرے جیسا اخلاق والا کوئی نہیں. بولیے نا، یوسف جیسا حسن والا کوئی نہیں، میرے جیسا اخلاق والا کوئی نہیں. وہ خلق میں بہتر ہے، میں خلق میں بہتر ہوں، میں خلق میں بہتر ہوں. عائشہ صدیقہ نے کہا حضور جب آپ کا اخلاق اتنا کمال کا ہے تو لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں، اعلان کیوں نہیں کرتے، ڈنڈورا کیوں نہیں پیٹتے، لوگوں تک اس بات کو پہنچاتے کیوں نہیں، لوگوں کو آگاہ کیوں نہیں کرتے، منادی کیوں نہیں کروا دیتے سارے جہاں میں کہ مجھ جیسا اخلاق والا کوئی نہیں. کالا ان اللہ اوحا الیہ انکا لعلی خلق عظیم. فرمایا عائشہ میں لوگوں کو کیوں بتاؤں اپنی اخلاق کے بارے میں جب میرا رب لوگوں کو بتا رہا ہے کہ محبوب تو سب سے زیادہ اخلاق والا. حبیب تو خلق عظیم پر ہے، حبیب تو خلق عظیم پر ہے، حبیب تو خلق عظیم پر ہے. میں لوگوں کو کیوں بتاؤں اپنے اخلاق کے بارے میں، میرا رب خود اعلان کر رہا ہے انکا لعلی خلق عظیم. حبیب تو خلق عظیم پر ہے. جب اللہ میرے اخلاق کو بیان کر رہا ہے تو میرا اخلاق بیان کرنا بنتا ہی نہیں. اللہ جو ہے میری ترجمانی کرنے والا، بولیے نا، اللہ جو ہے میری ترجمانی. میں لوگوں کو بتاتا پھروں لوگوں میں بڑا اخلاق والا ہوں، میں بڑا اخلاق والا ہوں، یہ بہتر ہے یا اللہ میرے بارے میں کہے انکا لعلی خلق عظیم. اور علماء نے یہاں کمال کا نقطہ بیان کیا، کمال کا نقطہ، کمال کا. انکا لعلی خلق علی کا معنی ہوتا ہے پر، پر اوپر. انا علی المنبر، انا علی المنبر، میں منبر کے اوپر ہوں. کیا معنی؟ الفاظ بدل دو،
تو مانا کیا بنے گا؟ منبر میرے نیچے ہے، میں منبر کے اوپر ہوں، الفاظ بدل دو تو کیا مانا بنے گا؟ منبر میرے نیچے ہے، تو اللہ کا مانا ہوتا ہے اوپر۔ غور کیجئے، اللہ کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، حبیب خلق عظیم بھی نیچے ہے تو اس کے بھی اوپر ہے۔ ہائے 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 ہائے، تو اس کے بھی اوپر ہے۔ حبیب خلق عظیم بھی نیچے ہے تو اس کے بھی اوپر ہے۔ ہائے ہائے، من فوائد اجتبائہ لیوسف بأن متعہ الی نظر ابیہ بعد الفرقت، کذالک من فوائد اجتبائہ للمؤمنین بأن متعہم الی نظر جمال وجہ الکریم۔ امام غزالی نے بڑی خوبصورت بات کی، بڑی اعلیٰ بات کی، بڑی دل کو تسکین دینے والی بات کی، ٹھہراؤ دینے والی بات کی۔ غزالی نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا۔ حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو چن لیا، خداوند تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو چن لیا، پھر انعام کے طور پر 40 سال کے بعد انہیں ان کے باپ سے ملا دیا۔ ہائے 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 ہائے، کذالک من فوائد اجتبائہ للمؤمنین بأن متعہم الی نظر جمال وجہ الکریم۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو چن لیا، پھر انعام کے طور پر 40 سال کے بعد انہیں باپ دکھا دیا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو چن لیا، پھر انعام کے طور پر 40 سال کے بعد انہیں باپ دکھا دیا۔ اسی طرح اللہ مومنوں کو چن لیتا ہے، پھر انعام کے طور پر جنت میں انہیں اپنا دیدار کرا دے گا۔ بسم اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام کو چنا، پھر 40 سال کے بعد باپ دکھا دیا۔ مومنوں کو چنتا ہے، جنت میں انہیں اپنا آپ دکھا دے گا۔ تو باپ دکھانا یہ یوسف کا انعام ہے، اور اپنا آپ دکھانا یہ مومن کا انعام ہے، یہ مومن کا انعام ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بنیامین جا اپنے بھائیوں کے پاس چلا جا۔ کہا بھائی جان 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی، تیری جدائی کا دکھ بڑا سہا ہے، اب مزید فراق کا صدمہ اٹھانے سے قاصر ہوں، خدا را مجھے اپنے پاس رہنے دے۔
اب مجھے بھائیوں کے پاس نہ بھیج۔ فرمایا جی تو میرا بھی یہی چاہتا ہے، جی تو میرا بھی یہی چاہتا ہے، تجھے اپنے پاس رکھوں، تجھے بھائیوں کے پاس نہ جانے دوں، لیکن میں مجبور ہوں، میرے ملک کا قانون مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی پردیسی کو زبردستی اپنے ہاتھ ٹھہرا لوں۔ ہاں ایک حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، ایک بہانہ کرتے ہیں، ایک ہیلا استعمال کرتے ہیں۔ بھائی جان کیا فرمایا؟ منصوبہ یہ بناتے ہیں کہ جب میں سارے بھائیوں کے غلے بھر دوں، خرجیاں بھر دوں، تو تیری خرجی میں نظر چرا کر اپنا پسندیدہ یاقوت کا پیالہ چھپا دوں گا۔ جب تم سارے بھائی مصر سے باہر نکل جاؤ گے تو میں فوج کا دستہ تمہارے تعاقب میں بھیجوں گا، وہ تمہیں پکڑ کے لے آئے گا، پھر میں تمہاری خرجیوں کی تلاشی لوں گا، جس کی خرجی سے پیالہ نکل آئے گا تو شام کے قانون کے مطابق، ہمارے آباؤ اجداد کے قانون کے مطابق، جو جس کی چوری کرتا ہے پکڑا جائے تو پھر اس کی غلامی کرنی پڑتی ہے۔ جب تیری خرجی سے پیالہ نکلے گا تو پھر سزا کے طور پہ تو غلام بن کر میرے پاس رہ جائے گا۔ یہ منصوبہ بناتے ہیں۔ کہا بھائی جو کرنا ہے کر، بس مجھے اپنی نگاہوں سے اب اوجھل نہ ہونے دے، جو کرنا ہے کر۔ قرآن کہتا ہے، اب قرآن کے لفظ سنو، سورہ یوسف علیہ السلام، اللہ نے فرمایا فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایا فی رحل اخیہ، جب بھائیوں کے غلے بھر دیے تو اپنے بھائی کی خرجی میں پیالہ رکھ دیا۔ جعل السقایا فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کی خرجی میں پیالہ رکھ دیا۔ اب یہ قافلہ نکلا، ادھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا او فوج کے دستے، سرکار حکم، یہ قافلے والے میرا پیالہ چوری کر کے لے گئے، یہ قافلہ پکڑ کے لے آؤ۔ اب قرآن کے الفاظ یہ ہیں ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، منادی کرنے والا منادی کر رہا تھا، او قافلے والو، او قافلے والو تم چور ہو، چور ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب قرآن کہتا ہے قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون، بھائی متوجہ ہوئے فوج کے دستے کی طرف، کیا کھو گیا تمہارا؟ قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ کھو گیا ہے۔ اب قرآن پھر بولا قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، اللہ کی قسم تم جانتے ہو ہم زمین پر فساد نہیں کرتے، نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا، دستے نے کہا اچھا اگر تم جھوٹے نکلے اور کسی ایک کی خرجی سے پیالہ نکل آیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بھائیوں نے جواب دیا فجزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، بھائیوں نے کہا جس کی خرجی سے پیالہ نکلا وہ عزیز مصر کے پاس رہ جائے گا۔
جس کی خرجی سے پیالہ نکلا وہ عزیز مصر کے پاس رہ جائے. انہوں نے سزا بھی وہ تجویز کی جو دونوں بھائی خود چاہتے تھے. اچھا اب یہ قافلہ دربار میں آ گیا یوسف علیہ السلام کے. قرآن کہتا ہے فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، پہل کی دوسروں کی خرجیوں سے. کیوں؟ اگر پہل کی بنیامین کی خرجی سے اور فوراً پیالہ نکل آیا تو بھید کھل جائے گا کہ ہم نے جو منصوبہ بنایا. کیا پہلے 10 بھائیوں کی خرجیاں پھول لو، جب 11ویں کی باری آئے گی نا پھر پیالہ نکلے گا نا تو کسی کو شک نہیں ہوگا. ثم استخرجہا، قرآن کہتا ہے ساری خرجیاں پھول لی. یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا چلو 10 بھائیوں کی خرجیاں کھول کے دیکھ لی ہیں، پیالہ نہیں نکلا، 11واں بھی تمہارا ہی بھائی ہے، اس کی خرجی دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. سبحان اللہ، اس کی خرجی دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. جاؤ تم چلے جاؤ، تم سچے ہو، تم بے خطا ہو، بے گناہ ہو، تم نے پیالہ چوری نہیں کیا. بھئی 10 خرجیاں دیکھی ہیں پیالہ نہیں نکلا تو 11واں بھی تمہارا بھائی ہے، یہ بھی چور نہیں ہوگا، تم جاؤ. 10 بول پڑے حضور اس کی خرجی بھی دیکھو ورنہ یہ ہمیں چینے نہیں دے گا، یہ ہمیں تانے دیا کرے گا کہ تم پہ شک تھا نا اس لیے تمہاری خرجیاں دیکھی، مجھ پہ اعتبار تھا مجھے جانے دیا. اس کی خرجی بھی دیکھو، اس کی خرجی بھی دیکھو. فرمایا ٹھیک ہے. خرجی کھولی تو پیالہ نیچے سے برآمد ہو گیا. پیالہ برآمد ہو گیا. بھائی کہنے لگے او بنیامین تو نے ہماری ناک کٹوا دی، عزت خاک میں ملا دی، اتنا اچھا سلوک کیا ہمارے ساتھ عزیز مصر نے، بالخصوص تمہیں اپنا قرب خاص دیا، مگر تم نے کسی بات کا بھی خیال نہ رکھا، تم نے اس کا پیالہ چوری کر لیا. اب ہم واپس جا کے کیا جواب دیں گے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو؟ اب تو یہاں رہ جائے گا، ہم وعدہ کر کے آئے ہیں کہ تیری حفاظت کریں گے، تجھے سلامتی عافیت کے ساتھ واپس لے کے آئیں گے. اب جب ہمیں ہمارے ساتھ تجھے باپ نہیں دیکھے گا تو اس کا یوسف علیہ السلام والا غم پھر تازہ ہو جائے گا. بھائی برا بلا کہہ رہے تھے، ملامت کر رہے تھے اور بنیامین ہنستا جا رہا تھا، خوش ہوتا جا رہا تھا، منصوبہ کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کالو ان یسرق فقد سارقا اخ لہ من قبل. قرآن کہتا ہے بھائی کہنے لگے عزیز مصر اس نے چوری کی ہے نا، اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی چوری کی تھی. دیکھیے قرآن ہے، ان یسرق فقد سارقا اخ لہ من قبل، اس نے چوری کی ہے، اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی چوری کی تھی. فَأَسَرَّ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے یہ ساری باتیں اپنے دل میں چھپائی رکھی. لم یبدھا لہم، کوئی بات ان پہ ظاہر نہ ہونے دی. یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں، کس نے چوری کی ہے؟ اس کا کہ بھائی تھا اس نے بھی چوری کی. سب کچھ برداشت کرتے رہے. قرآن کہتا ہے اسر یوسف فی نفسہ، ہر چیز اپنے دل میں چھپائی رکھی.
اب علماء کہتے ہیں یہ جو بھائیوں نے چوری کی نسبت کی یوسف علیہ السلام کی طرف، محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ والے اب قادری مارکیٹ نزد نیو انارکلی سنی رضوی مسجد جنگ بازار فیصل آباد کی دکانوں میں 1 فروری 2022 سے شفٹ ہو رہے ہیں۔ یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔ 4 سال ہو گئے ہیں، میرا بیٹا یوسف تیرے پاس ہے، اب ایسا کر اسے میرے ساتھ بھیج دے۔ اب پھپھی کا جی نہیں چاہتا تھا، اس نے کیا کیا، اپنی قیمتی پیٹی، نگینے، سونا چاندی اور لالو جواہرات جڑی ہوئی پیٹی یوسف علیہ السلام کی کمر پہ کس کے باندھ دی۔ جب یعقوب علیہ السلام یوسف کو جانے لگے تو پھپھی نے شور مچا دیا، یعقوب رکو رکو رکو، دیکھو تیرے بیٹے نے میری پیٹی چوری کر لی۔ تاکہ اس بہانے یوسف، کیونکہ شریعت ابراہیمی میں یہ قانون تھا، جو چوری کرتا تھا جس کی چوری ہو پھر اس کا غلام بن کے اسے رہنا پڑتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو اپنی بہن کے ہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ جب تک پھپھی زندہ رہی یوسف انہی کے پاس رہے۔ پھپھی کا انتقال ہوا، پھر یوسف اپنے باپ کے گھر گئے۔ علماء کہتے ہیں ایک تو اشارہ یہ تھا بھائیوں کا، چوری کی نسبت کرنے کا اشارہ اس طرف تھا، اور دوسرا قول یہ ہے بھائیوں کی چوری کی نسبت یوسف علیہ السلام کی طرف کرنے کا دوسرا قول یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی، اس کے پاس سونے کا بت تھا، اپنے پاس رکھتی تھیلے میں، جب جی چاہتا تھیلے سے نکالتی، اس بت کی پوجا شروع کر دیتی۔ یوسف علیہ السلام کو گوارا نہ تھا کہ پیغمبروں کے گھر میں رہ کر بتوں کی پوجا ہو۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے غیرت میں آ کر اس عورت کے تھیلے سے سونے کا بت نکالا اور دور جا کے زمین میں دفن کر دیا، تاکہ نہ یہ بت رہے نہ پیغمبروں کے گھر میں غیر اللہ کی پوجا ہو سکے۔ ہائے 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 ہائے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ بھائیوں کا ایک اشارہ اس طرف تھا کہ اس نے چوری کی ہے، اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی چوری کی۔ صحیح صاحب آگے آ جائیں۔ اب جو بڑا بھائی تھا جس کا نام تھا یہودا، بڑا بھائی یہودا، یہ جو یہودی ہے نا، یہودی یہ اسی کی نسل میں سے ہیں، بنی اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا بنی اسرائیل۔ کیا؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی جو نسل یہودا سے جاری ہوئی اسے کہا جاتا ہے بنی اسرائیل اور یہودی۔ قرآن کہتا ہے یہودا کہنے لگا فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی انہ خیر الحاکمین۔ یہودا نے کہا بھائیو تم جاؤ، جب تک باپ کی اجازت نہیں ہوتی اور جب تک اللہ فیصلہ نہیں کر دیتا میں مصر کی زمین چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ ارجعوا الی ابیکم، قرآن کے الفاظ ہیں، کس کے الفاظ ہیں؟
ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا انا ابنا کا سارا کا، لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف، اسے جا کے کہو ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، یقین نہ آئے تو اس بستی سے جا کے پوچھ لو۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، پھر بھی یقین نہ آئے تو جس قافلے میں آئے ہیں اس قافلے والوں سے پوچھ لو۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یعقوب علیہ السلام بولے قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِجَمِيعِهِمْ، ہائے ہائے، فرمایا تمہارے نفسوں نے کوئی بات گھڑ لی ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، مگر میں صبر جمیل کروں گا، عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِجَمِيعِهِمْ، ان قریب اللہ مجھے ان سب سے ملا دے گا۔ بولیے یارو، صاحب جواب مل گیا اس سوال کا، وہ جو وہابی نے سوال کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا یوسف کہاں ہے، قرآن سے جواب مل گیا۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِجَمِيعِهِمْ، ان قریب اللہ مجھے ان سب سے ملا دے گا۔ بولیے یارو، ان قریب اللہ مجھے ان سب سے، دیکھیے نا اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں کیا کہا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقام محمودہ، ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود عطا کرے گا۔ وہاں بھی عصا ہے یہاں بھی عصا ہے، عصا کا معنی ہوتا ہے ان قریب۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں عصا اللہ ان یاتیانی بجمعہم، ان قریب اللہ مجھے ان سب سے ملا دے گا۔ نبی کہتا ہے یعقوب علیہ السلام کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں چلا کہ یوسف کہاں ہے، 40 سال تک پتہ ہی نہیں چلا کہ یوسف کہاں ہے، 40 سال تک بے خبر رہے، لا علم رہے، 40 سال تک یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی معلومات یعقوب علیہ السلام کو حاصل نہ ہوئی، 40 سال تک بے خبر رہے۔ اور قرآن کی یہ آیت نفی کر رہی ہے نجدیوں کے اس عقیدے کی، قرآن پیغمبر کے علم غیب کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہ کہہ کے کر رہا ہے عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِجَمِيعِهِمْ۔ ہے علم غیب دیکھو، یعقوب کا علم غیب دیکھو، بِجَمِيعِهِمْ، بیٹے 3 گم ہوئے، یوسف، بنیامین، یہودا۔ یہ نہیں کہا اللہ ان قریب مجھے یوسف سے ملا دے گا، یہ نہیں کہا اللہ ان قریب مجھے یوسف سے ملا دے گا، کہا نہیں ان یاتیانی بجمیعہم، میرے جو بیٹے گم ہوئے ہیں ان سب سے ملا دے گا۔ پتا چلا آج یعقوب نہیں بول رہے، پیغمبر کا علم غیب بول رہا ہوں۔ بولیے نا یارو، ہائے ہائے یارو، خدا را غور کریں کتنی واضح آیت ہے۔ بسم اللہ، بندہ پرور کتنی واضح، خدا کی قسم کتنی واضح آیت، بسم اللہ۔ اس سے بڑھ کر
پیغمبر کے علم غیب کا ثبوت کیا ہوگا؟ قرآن دیکھیے، قرآن کی دیکھیے، اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، اس کی اور تفسیر کیا کرو گے؟ نہ آیت بدلی جا سکتی ہے، نہ معنی بدلا جا سکتا ہے، نہ کوئی بہانہ کیا جا سکتا ہے، نہیں جی اصل میں مراد یہ ہے، مراد وہ ہے، مراد فلاں ہے۔ دو ٹوک بات کر رہا ہے اللہ۔ پیغمبر نے کہا اصلہ ان یاتینی بجمیعہم، سورہ یوسف، ان قریب اللہ مجھے ان سب سے ملا دے گا۔ علم غیب، خدا کی قسم اس سے بڑا علم غیب کیا ہوگا؟ اور قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، ان قریب اللہ مجھے ان سب سے ملا دے گا۔ کہتے ہیں جی 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا یوسف کہاں ہے۔ ان سے پوچھو او بے وقوفو، تبھی تو کہتے ہیں ان الوہابیہ قوم لا یعقلون، جتھے عقل ہے اتھے وہابی نہیں، جتھے وہابی ہے اتھے عقل نہیں۔ ان الوہابیہ ان الوہابیہ قوم لا یعقلون، جہاں عقل ہے وہاں وہابی نہیں، جہاں وہابی ہے وہاں عقل نہیں۔ روئے زمین کی جو سب سے نلائق، نکمی، بیوقوف ترین قوم ہے اسے وہابی کہا جاتا ہے۔ بیوقوفی دیکھو، غور کیجئے، بیوقوفی دیکھو، یہ تو کہتے ہیں ماشاءاللہ اگر یعقوب علیہ السلام کو پتا ہوتا یوسف کہاں ہے تو مصر چلے نہ جاتے، کیونکہ پتا نہیں تھا اس لیے بیٹے کے پیچھے نہیں گئے۔ ہم سنی بولے اے جاہلو، اگر یعقوب کو نہیں پتا تھا یوسف کہاں ہے، یوسف کو تو پتا تھا نا یعقوب کہاں ہے۔ ہائے 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 ہائے، بولیے نا یارو، بولیے نا ماشاءاللہ۔ ہاں جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ۔ دیکھیے بس ٹھیک ہے بھائی، اگر مان لیا تمہاری یہ الٹی منطق مان بھی لیں کہ یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یوسف کہاں ہے، پتا ہوتا تو چلے نہ جاتے۔ ہم کہتے ہیں نادانوں، چلو یعقوب کو نہیں پتا یوسف کہاں ہے، یوسف کو تو پتا تھا نا یعقوب کہاں ہے، چلو یہ نہیں گیا وہی آ جاتا۔ پتا چلا یعقوب کو پتا تھا یوسف کہاں ہے، یوسف کو پتا تھا یعقوب کہاں ہے، مگر 40 سال کا یہ جدائی کا عرصہ بیچ میں اس لیے آیا کہ اللہ کی منشا یہ تھی کہ 40 سال تک باپ بیٹا ایک دوسرے سے بچھڑے رہے۔ علم غیب کی بات نہیں، رضا الہی کی بات ہے۔ رضا الہی کی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں چلو اگر پتا تھا تو پھر 40 سال روتے کیوں رہے؟ اتنا روئے، آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی کھو گئی آنکھوں کی۔ اور خلیفہ صاحب سے پوچھو، ہم تو بھائی پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کا ذکر ہو تو ایک ایک لفظ چن چن کے بولتے ہیں کہ کہیں ان کے معیار سے نچلا لفظ منہ سے نہ نکل جائے۔
خدا کی قسم ادب کا پیکر کوئی قوم ہے تو اہل سنت و جماعت ہے۔ ادب کا پیکر ایک ایک لفظ پرکھ پرکھ کے بولتے ہیں، جانچ جانچ کے ٹٹول ٹٹول کے بولتے ہیں کہ کہیں شان پیغمبر میں گستاخی نہ ہو، کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکل جائے جو پیغمبر کے شان نہیں ہے۔ اس لیے ہم تو کہتے ہیں نا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی، وابی نہیں کہیں گے، اور صاف صاف بک دیں دینے یعقوب علیہ السلام انا ہو گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ یہ ہمارا ادب ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی، کہتے ہیں اگر پتا تھا یوسف کہاں ہے تو 40 سال روتے کیوں رہے؟ روتے کیوں تھے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ پتا بھی ہے بیٹا زندہ ہے، مصر کا بادشاہ ہے، پھر روئے بھی جا رہے ہیں، یہ تو تضاد ہے، بات آپس میں ملتی نہیں۔ ہم نے کہا او بیوقوفو، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو روتے تھے؟ اللہ کی قسم نہ 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 نہ، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو نہیں روتے تھے، بلکہ یوسف کے چہرے پر جو اللہ کی تجلیات نازل ہوتی تھی اب وہ تجلیات نظر نہیں آتی تھی۔ ہائے ہائے بولیے نا یارو، ہائے 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 ہائے۔ اور پیغمبر باپ بیٹے کو نہیں روتا، بلکہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نازل ہونے والی اللہ کی ان تجلیات کو روتے تھے جو یوسف کے جانے کے بعد اب نظر نہ آتی تھی۔ ارے یعقوب یوسف کو نہیں روتے، یوسف کے چہرے پر برسنے والے انوار الہیہ کو رویا کرتے تھے۔ بیٹے کا علم تو تھا، پر بیٹے کے چہرے پہ جو اللہ کی تجلیات نازل ہوتی تھی اب وہ تجلیات دکھائی نہ دیتی تھی، ان تجلیات کو یاد کر کر کے روتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاجی صابر صاحب، حاجی صابر صاحب بیٹھے ہی رہنا ہے؟ اجے بھی بیٹھے ہی رہنا ہے؟ اچھا چلو تو میرے عزیزو چلو بس ٹھیک ہے، ایسا ٹھیک ہے، ٹھیک راشد زیادہ نا پھر ایسا بس ٹھیک ہے تھے ایسا بس بہ جاؤ راشد زیادہ پھر مشکل پیش آ گئی اگے آنے ہوں جمعے کے بعد مل جانا میں ٹھیک ہے۔ حضرات عزیز وقار، قرآن و حدیث کی روشنی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 40 سال بعد اپنے باپ سے ملاقات کے احوال بیان ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ معاملہ اگلے جمعے مزید آگے چلے گا۔